سورہ البقرہ کی پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا اور پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات کیے تھے، پھر اس کے بعد کچھ عہد کیے تھے ان کے ساتھ۔ ان عہد میں کیا تھا کہ آپ نے اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، امن امان آشتی کے ساتھ رہنا ہے، دشمن کا ساتھ نہیں دینا ہے، دشمن کی طاقت کے ساتھ طاقت کو بڑھا کر اپنے ہی لوگوں کے اوپر استعمال نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہ کیا۔ گویا انہوں نے کتاب کے ایک حصے کو قبول کر لیا اور دوسرے حصے کو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بتائی کہ ان کی دنیا کی زندگی بھی رسوائی کے ساتھ ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، سخت ترین عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ مکمل باخبر ہے۔ نیکسٹ آیات میں بھی ہمیں یہی پتا چلے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کو اس کا اجر کیا ملے گا۔ تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 86 سے ہمارا آج کا لیسن شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولئکا، یہ وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، بالآخرتی آخرت کے بدلے میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی۔ فات سو لا نہیں، یخفف کم کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب کو، وا اور لا نہ، ہم وہ سب، یونصرونا وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو ان سے نہ اب عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی تفسیر سے ہم ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس کو بھی گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں۔ اولائکا اسم اشارہ ہے جمع کا، ٹھیک ہے، جمع مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں کے لیے، اور یہ اشارہ بعید کا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ کو نکال کے وہ لوگ، اصل میں بات وہی ہے جو کل ہم نے پڑھی تھی، جہاں پہ ہم نے ہا اولائی کو یہ کے ساتھ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، یا وہ کے ساتھ پڑھا تھا، یہ بعید کا اشارہ ہے۔ مگر آپ اس کو یہ وہ لوگ ہیں، سیم وہی ہے۔ کسی دور کی چیز کو بھی جب ہم پوائنٹ کر کے خاص کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اس کا ترجمہ یہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ کرنے کے لیے، خاص بنانے کے لیے، جبکہ یہ اسم اشارہ ہے، بعید کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہی اشارہ ہے۔ الذین وہ لوگ جو، یا جنہوں نے، یا جن کا، جن کی، جن کے، یہ تمام میننگز میں یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ ہم جملے کے حساب سے جو بھی اس ٹائم پر سوٹیبل چیز ہوتی ہے نا وہ لگا لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، بتا رہا ہے، معرفہ ہے، یا نون جمع کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اسم ہے، موصول ہے اور جمع بھی ہے۔ اور الذین جو ہے یہ مبنی بھی ہے۔ اسم موصول تمام معرفہ بھی ہوتے ہیں اور مبنی بھی ہوتے ہیں۔ اشتراو شین را یا روٹ ورڈ کے ساتھ فعل ماضی ہے، جمع ہے، جمع کون سا ہے؟ جمع مذکر غائب۔ خرید لی، یہ شین را یا روٹ ورڈ جو آتا ہے نا، یہ بیچنے اور خریدنے، یہ دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی اس کو دیکھا تھا، اس روٹ ورڈ کے ساتھ کئی لفظ ہمیں نظر آئیں گے۔ کبھی ہمیں اس کا مطلب نظر آئے گا خریدنے کے معنوں میں، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں لین دین کرنا، جو کوئی لین دین کیا جاتا ہے نا، چاہے کوئی چیز خریدی جائے، چاہے کوئی بیچی جائے، ان سب کے لیے ہی اشترابو کا لفظ معنی میں آتا ہے، شین را یا روٹ ورڈ کے ساتھ۔ الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی۔ اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں الحیات الدنیا، چونکہ وزن میں دونوں برابر بھی ہیں، ہم ان کو مرکب توصیفی بنائیں گے۔ اگر ہم اس کو مرکب اضافی بنانا چاہیں تو شاید یہاں پہ وہ شرط پوری نہیں ہے جو مضاف کی ال والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب توصیفی یہ چاروں جو ہے یہ فعل کے فوراً بعد یہ فعل کے لیے مفعول بھی بنے گا، کیونکہ یہ دونوں منصوب اسم آ رہے ہیں، منصوب ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ فعل کے لیے، کیونکہ اشترابو فعل ہے اور فعل کے بعد یہ اس کا مفعول بن کر آ رہے ہیں دونوں، ٹھیک ہے۔ ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور دنیا کا روٹ ورڈ ہے دال نون واو، یہ دونوں واحد بھی ہیں، دونوں مونس بھی ہیں۔
اس لیے دونوں منصوب بھی ہیں، یہ چاروں پہلوؤں سے برابر آ رہے ہیں۔ بالآخرتی، آخرت کے بدلے میں، بھی حرف جر نے الآخرتی کو مجرور کیا، مرکب جاری بنایا۔ اب آپ دیکھیں خریدنا اور بیچنا، ان دونوں کے بعد جو حرف جر آ رہا ہے نا وہ بی کے ساتھ آ رہا ہے۔ گویا بی جب یہاں پہ ترجمہ کس کا دے رہا ہے؟ بدلے کا، آخرت کے بدلے میں خریدا بیچا جاتا ہے نا، ایک بارٹر سسٹم ہوتا ہے، اب تو نہیں ہوتا لیکن پہلے ہوا کرتا تھا۔ ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز خریدی جاتی تھی، اب تو چونکہ نوٹ آ چکے ہیں نا، نوٹوں سے ہم اپنا ٹریڈ کرتے ہیں، لیکن پہلے دور میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ آ، ایک انسان کے پاس یا ایک کوئی کمپنی ہے اس کے پاس جو چیز وافر مقدار میں ہے، وہ اپنی وہی چیز دوسرے کو دے کے اپنی جو اس کو مطلوب چیز ہوگی نا وہ لے سکتا ہے۔ یہ بارٹر سسٹم ہوا کرتا تھا۔ تو یہ شین را یا ایک طرح کا بارٹر ہے، بدلے میں آپ نے ایک چیز کو دے دیا، بدلے میں اس کے دوسری چیز لے لی۔ اب دی انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت کی زندگی خرید لی، بیچ دی ہے۔ دیکھیں، ہمیں جو چیز پیاری ہوتی ہے نا ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم اس کے لیے اپنی کمائی کسب کرتے ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں ہماری جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کے لیے کرتے ہیں۔ تو جب کسی کی ریکوائرمنٹ دنیا ہوگی وہ دنیا کے لیے ہی اپنی تمام توجہ رکھے گا، تمام کام کرے گا۔ اگر کسی کا محور آخرت ہوگی تو وہ اپنی آخرت بنانے کے کام کرے گا۔ تو یہاں پہ جن لوگوں کا ذکر ہے انہوں نے اپنی دنیا کے لیے، اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دیا، آخرت کے بدلے میں انہوں نے دنیا خرید لی، نعمتیں ان کو دنیا میں مل گئی۔ حمزہ خوار را اس کا روٹ ورڈ ہے، ال سے ہمیں پتا چل رہا ہے یہ معرفہ بھی ہے اور تا جو ہے یہ مونس کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ خوار را روٹ ورڈ کے ساتھ مرکب جاری، فا حرف عطف ہے اور لا لائے نافیہ ہے جو کہ آگے آنے والے جملے میں کوئی چینج پیدا نہیں کرتا۔ یخففو، کم کیا جائے گا، ہلکا کیا جائے گا، تخفیف کی جائے گی۔ اب ہم اگر اس کے میننگز کو دیکھیں تو بوجھ کو کم کرنا، وزن کو کم کرنا، آسودہ کر دینا، کم کیا جائے گا، یا شروع میں آ رہی ہے فعل ہے مضارع کا، اور آپ دیکھیے کہ اس کو ہم مجہول کے لیے اس کو ہم مجہول دیکھ رہے ہیں، کیسے؟ کم کیا جائے گا، یعنی کہ وہ خود بخود کم نہیں ہو رہا، وہ کم نہیں کر رہا، یہ فعل مضارع ہے، مجہول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع مجہول ہے، واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے۔ خواہ فا فا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ مجہول کی ایک علامت میں آپ کو بتاؤں، پہلا صیغہ پیش والا ہوتا ہے، لازمی۔ اگر کوئی فعل آ رہا ہے جو مجہول ہو کے آ رہا ہے، مجہول ہم نے پڑھا تھا ایسا فعل جس میں کام کرنے والے کا یعنی فاعل کا تذکرہ نہیں ہے، بتایا نہیں گیا کہ یہ کام کیا کس نے ہے۔ اب آپ دیکھیں، وہ کم کرتا ہے نہیں ہے، وہ کم کریں گے نہیں ہے، بلکہ کم کیا جائے گا۔ اب کم کرے گا کون یہ ذکر نہیں ہے، گویا اس میں فاعل کا ذکر نہیں ہے۔ تو ایسا فعل جس میں فاعل کا تذکرہ نہ ہو، موجود نہ ہو، فعل مجہول کہلاتا ہے، جبکہ ایسا فعل جس میں کام کرنے والے کا ذکر ہو، فعل معروف کہلاتا ہے۔ اب آپ فعل معروف کو اوپر دیکھ لیجئے، اشتراو، انہوں نے خرید لی، یعنی کام انہوں نے خود کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ جب آپ دیکھ رہے ہیں نا کم کیا جائے گا، یعنی کون کرے گا یہ نہیں پتا۔ یہ دونوں معروف اور مجہول میں فرق ہوتا ہے، ہم اس کو کلاس کے بعد ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ عنہم، ان سے، ان حرف جر ہے اور ہم مجرور ضمیر آئی ہے جو کہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور اس کا مطلب ہے وہ سب جو کہ موجود نہیں ہے، تو ان سے سوٹیبل ورڈ العذاب، عذاب کو کیا نہیں کم کیا جائے گا، ان سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ العذاب جو ہے نا یہ ایک پیش کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن چونکہ یہ فعل مجہول کے ساتھ آیا ہے لہٰذا ہم اس کو فاعل نہیں کہیں گے، ہم اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں۔ یہ صرف ذہن میں رکھنا ہے، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ یہاں پہ فعل مضارع مجہول کا، کوئی بھی مجہول فعل ہوگا نا،
چاہے ماضی کا ہو چاہے مضارع کا ہو، اس کا جو کام کرنے والا ہوگا وہ پیش کے ساتھ ضرور آئے گا، لیکن وہ مفعول ہوتا ہے پر اس کا سٹیٹس فاعل والا ہوتا ہے، تو ہم اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آہستہ آہستہ مزید سمجھ آ جائے گی کہ ایک سمپل ایک معروف فعل کا فاعل جو ہوتا ہے وہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن مجہول کا فاعل نہیں ہوتا، نائب الفاعل ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو اس انشاءاللہ تعالیٰ کلاس کے بعد اس کو ایکسپلین کرتی ہوں تاکہ آپ کو یہ کنفیوژن دور ہو جائے۔ واہ آئین ذال با اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ آئین ذال با ہم نے دیکھا تھا کہ دردناک کیفیت جس سے آپ کی پوری باڈی پوری روح آپ کی تکلیف میں آ جائے، ایسا عذاب جو ناقابل برداشت ہو۔ وا اور حرف عطف ہے لا، لائے نافیہ ہے، سمپل لائے نافیہ جو مضارع میں یا کسی بھی فعل میں چینج نہیں پیدا کرتا۔ ہم ضمیر منفصل مرفوع یہ جملے کا حصہ بنتا ہے، بڑا حصہ بنتا ہے، اور یہ ڈیٹیچ ہو کے آتا ہے، یعنی الگ بنتا ہے، ایک ساتھ نہیں آتا، جڑ کے نہیں آتا۔ یوں سارونا، اب آپ دیکھیے وہ مدد دیے جائیں گے، یہ بھی فعل آ گیا مضارع کا اور مجہول ہو کر آیا ہے۔ ایک تو آپ اس کے پہلے پہ پیش دیکھ رہے ہیں، دوسرا آپ اس کے میننگ میں دیکھیے، وہ مدد دیے جائیں گے۔ انگلش میں جو لوگ اچھی طریقے سے گرامر کو جانتے ہوں گے وہ ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس دونوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہوں گے۔ ایکٹیو وائس میں جملے وہ آتے ہیں جو بالکل سمپل سیدھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا فعل معروف بھی یہی چیز ہوتا ہے۔ اور پیسیو وائس میں جملہ جو آتا ہے وہ بیک ٹو آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ کام کیا گیا، کرنے والے کا علم نہیں، وہ ہوتا ہے پیسیو، انگلش کا پیسیو وائس۔ اور یہاں پہ ہم اس کو فعل مضارع کو مجہول کہیں گے، ماضی مجہول مضارع مجہول جن کا فاعل معلوم نہ ہو، اور انگلش میں آپ اس کو پیسیو وائس دیکھ سکتے ہیں۔ یوں سارونا وہ مدد دیے جائیں گے، یا شروع میں وہ سب کے لیے، واو نون آخر میں جمع کے لیے، نون صاد را اس کا روٹ ورڈ، نصر مدد کو بھی کہتے ہیں، کوئی بھی ایسی ہیلپ جو آپ کو کوئی دوسرا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندرونی کوشش کے علاوہ انسان اپنے طور پہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے ہمیشہ، لیکن جو بیرونی طور پہ اس کو ہیلپ ملتی ہے نا اس کو ہم مدد کہتے ہیں۔ تو یہ نون صاد را اس روٹ ورڈ کا یہ میننگز ہو گیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بہت زیادہ اہمیت دی، گویا بس انہوں نے دنیا خرید لی، اور کس چیز کے بدلے میں؟ آخرت کے بدلے میں۔ یہ سودا انتہائی گھٹیا ہے کہ وہ کیا کیا انہوں نے۔ آخرت نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، آخرت میں کوئی بھی موت نہیں ہے، تو اب ان سے نہ تو عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرے گا۔ اس چیز میں ہم جب دیکھیں گے کہ یہ تمام کلام جو ہے یہ یہودیوں سے ہے، ٹھیک ہے، یہود اور نصارہ ان دونوں کی جو عہد شکنیاں تھیں ان کے لیے یہ بتائی گئی کہ انہوں نے آخرت کو فراموش کر کے دنیا کو مقدم کر لیا، اور یہ عام سب لوگوں کے لیے بھی ایک جو ہے وہ پوائنٹ ہے زندگی کا، کہ ہم اپنی زندگی گزارتے ہوئے دنیا کو سامنے رکھنے کے بجائے اپنی آخرت کو سامنے رکھیں، کیونکہ ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اس نے مر کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جنت، دوزخ، آخرت اور جہنم یہ سب حقیقتیں جو کہ ہم غیب کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تو ہم ان تمام چیزوں پہ، یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے ورنہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو اگر ان چیزوں کے آپ کو یقین ہوگا تو پھر آپ کو ان کی تیاری بھی کرنی ہے، آپ کو جہنم اور جنت دونوں کو سامنے رکھ کے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، دنیا کے لیے وہ تمام اخلاقی اور دینی حدیں پار کر گئے، اور ہر وقت کرتے رہے، بار بار کرتے رہے، اور اللہ کی مسلسل تنبیہ کے باوجود کرتے رہے۔ کفار اور مشرکین کے بارے میں قرآن مجید بار بار اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ ان لوگوں پہ نہ عذاب ہلکا ہوگا نہ ہی انہیں جہنم سے نجات ملے گی۔ جس شخص کے بارے میں عذاب ہلکا ہونے کا بیان کیا جاتا ہے وہ جناب ابو طالب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں اس امید کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا ابو طالب کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا شاید اسے میری شفاعت قیامت کے دن فائدہ دے، شاید اسے آگ پر کھڑا کیا جائے گا، وہ آگ اس کے ٹخنوں تک پہنچتی ہوگی جس سے اس کا دماغ کھولے گا، اور بعض لوگوں کے مطابق، بعض روایات کے مطابق ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کی کھوپڑی ابلنے لگے گی۔ یہ وہ شخص ہے جو ہلکا ترین عذاب دیکھیں گے، آگ کا، جہنم کا۔ استغفر اللہ۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا یقیناً ہم انہیں جہنم واصل کریں گے، جب ان کے جسموں کی کھال گل جائے گی تو ہم دوسری کھال سے تبدیل کر دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اللہ تعالی یقیناً زبردست اور حکمت والا ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 56 میں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کا مزہ چکھو، یہ الفاظ رونگٹے کھڑے کرتے ہیں، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ کی بے پرواہی ہے ان لوگوں کے لیے جو جہنم میں ہوں گے۔ جب اللہ پرواہ نہیں کرے گا تو کیا بنے گا؟ اس سے خوفناک ایک مطلب ایک دہشت ناک سی، ایک دل کو ہلا دینے والی کیفیت پیدا ہوتی ہے ایک مومن انسان کے اندر، میرا رب میرے ساتھ نہیں ہوگا اس دن، تو پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ آج ہی تیاری کرنی ہے اس چیز کی۔ تو پوائنٹ کیا ہے؟ آخرت کی زندگی پہ دنیا کو ترجیح دینے والوں کے لیے جہنم ہے، اور اس کا عذاب کبھی ہلکا نہیں ہوگا۔ اللہ کے احکامات کے بدلے مال اور منصب حاصل کرنا حرام ہے۔ دوزخیوں کو کوئی کسی کی بھی کچھ مدد نہیں ملے گی، گویا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ خوف زدہ ہوتا ہے انسان، کانپ جاتا ہے یہ تمام چیزیں سن کے۔